السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ حدیث کا تسلسل چل رہا تھا نماز کے آداب، ایٹیکیٹس آف نماز۔ تو کل کے ہم اس میں ذکر کیے تھے کہ نماز کے اندر کتنی عمل کر سکتے ہیں، یعنی دوران نماز کتنی بار جو ہے عمل کر سکتے ہیں اس قسم کا۔ تو اس عمل کو دو قسم کے بتا گیا، ایک ہے عمل خلیل جو تھوڑا سا عمل ہے، اور ایک ہے عمل کثیر جو زیادہ عمل ہے نماز کے اندر۔ تو عمل قلیل کیا ہے کہ کم از کم 3 بار ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز سیدھی کرنا ہے، کہیں کوئی جانا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، 3 بار کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں عمل قلیل۔ خلیل عمل کی اجازت ہے، مجبور ہے انسان ہے، اور اس سے زیادہ اگر کرتے عادت ہی بنا لیے تو وہ ہوتا ہے عمل کثیر، زیادہ عمل، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز میں ایسا عمل نہیں کرنا کہ دیکھنے والے کو یہ نہیں سمجھانا کہ نماز میں ہے یا نہیں کچھ اور ہے، تو وہ عمل کثیر میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ہے آج کے موضوع میں یہ بات تھی کہ 2 آدمی اتفاق سے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، 3 آدمی نہیں ہیں۔ 3 آدمی رہے تو بالکل جو ایک امام بنے گا سب سے آگے ٹھہرے گا، اور 2 پیچھے پورے جو ہے فاصلہ رکھ کے ٹھہریں گے۔ بس 3 آدمی نہیں، اتفاق سے 2 آدمی ہیں اور فرض نماز ہے، جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو ایک بندہ بنے گا امام بنے گا، اور ایک بندہ مقتدی بنے گا۔ تو اب وہ جو مقتدی ہے وہ دراصل امام کے بالکل بازو کھڑے گا، صرف تھوڑا سا ایک 5 یعنی تو ایک 6 انچز ذرا سا پیچھے رہے گا۔ جو مقتدی ہے وہ امام کے سیدھے ہاتھ میں رہے گا، اور صرف جہاں امام کی ایڑی ختم ہوتی ہے وہاں مقتدی کی انگلیاں وہاں پہ آنا، اتنا فرق ہونا خالی۔ دونوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ بازو ایسا دکھتا ہے بازو کے نہیں ہے، یہ امام کی ایڑی یہاں ختم ہو رہی ہے، یہ مقتدی کی انگلیاں آنا، بس اتنا سا بازو کھڑے رہنا رکھت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں امام کون ہے اور مقتدی کون ہے معلوم ہونا آنے والے کو۔ امام ظاہری بات ہے تھوڑا سا آگے رہے گا، مقتدی تھوڑا سا پیچھے رہے گا۔ 2 ہی مصلی ہے تو کبھی بھی مقتدی رائٹ سائڈ میں ٹھہرے گا، امام کے لیفٹ سائڈ میں نہیں ٹھہرنا۔ ایک بات یہ ہے، فرض کریے نماز جاری ہوگی، ایک بندہ امام بنا، ایک بندہ مقتدی بنا، اور نماز جاری ہے۔ تیسرا بندہ ایک آیا، اب وہ دیکھا کہ یہ لوگ دونوں نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، وہ بندہ چاہتا کہ میں بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس کی بھی جماعت چھوٹ گئی اتفاق سے۔ تو اب یہ تیسرا بندہ جوائن کیسا ہونا؟ کیا یہ مقتدی کے بازو کا آ کے کھڑے رہنا، یا امام کی اس طرف لیفٹ سائڈ میں آ کے کھڑے رہنا؟ تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو تیسرا بندہ آئے گا، اگر وہ بندہ سامنے امام کے سامنے کھلی جگہ ہے تو بندہ دیکھے گا تو امام کو ٹچ کرے گا، امام کو ادھر رائٹ سائڈ میں ہلکا سا ہاتھ لگائے گا، تو امام سمجھ جانا کہ کوئی اور ایک بندہ آیا ہے۔ تو امام کیا کریں گے؟ 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے۔ امام کیا کریں گے؟ 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، اور یہ جو تیسرا بندہ آیا ہے، یہ جو مصلی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد کندھے لگا کے نماز میں شامل ہو جائے گا۔ تو آنے والا بندہ یا تو امام کو ٹچ کرتا ہے، امام کو جو ہے ٹچ کرا شولڈر کے پاس ہلکا سا، تو خود بخود امام آگے بڑھ جائے گا۔ آنے والا بندہ کیا امام کو ٹچ نہیں کیا، وہ جو مصلی ہے جو ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا امام کے بعد، اس کو بندہ کیا کرا؟ پیچھے ہاتھ لگا دیا، ٹچ کر دیا۔ تو وہ جس کو ہاتھ لگا ہے وہ بندہ کیا کرے گا؟ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ جو ہی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر یہ آنے والا 3rd پرسن اس کے بعد جوائن ہو جائے گا۔ اب صف جیسے عام نمازوں میں جیسا ہوتی ہے اس طریقے سے جماعت ہوگی۔ تو طریقہ یہ ہے، یا تو آپ امام کو ٹچ کریں گے، اگر دیکھنا سامنے جگہ ہے تو آپ امام کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اتفاق سے امام بالکل اچھی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب انہوں آگے نہیں بڑھ سکتے، وہاں پہ دیوار ہے بس۔ تو ویسی صورت کے اندر مقتدی کو ٹچ کرنا تاکہ انہوں پیچھے ہٹ جائے، پیچھے ہٹ گیا تو پھر یہ دونوں ایک ہی صف کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں چوتھا بندہ آیا تب اس کو کسی کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ بالکل کیا ہے؟ نارمل صف کی طرح ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو مسائل ہیں دراصل احادیث سے ثابت ہے۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے دونوں ایک ساتھ کھڑے رہنا ہے، ایک ساتھ نہیں کھڑے رہنا ہے، تھوڑا سا پیچھے رہنا ہے۔ مقتدی کیا کرنا ہے؟ جو فرسٹ مصلی ہے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پیچھے کھڑے رہنا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جو امام اور مقتدی میں فرق معلوم بھی ہو۔
تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کوشش یہ کرنا کہ اصل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. یہ ان کیس جماعت چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے، مجبوری کی صورت میں، ورنہ ہمیشہ عادت بنا لیے اپن دونوں جا کے ملیں گے اور دونوں جا کے اپنی الگ جماعت بنا کے پڑھ لیں گے، وہ ثواب نہیں ملتا ہے جو بڑی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. بڑی جماعت جو مسجد کے اندر جو ہوتی ہے، وہ وقت پہ اگر آپ پابند ہو کے جا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 درجے سے زیادہ ثواب ملتا ہے ایک ہی نماز کا. اور وہ نماز جو آپ اکیلے جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، جماعت ہو گئی، اس کے بعد میں آپ پڑھ رہے ہیں، اب اس کو 5 درجے ثواب ملتا ہے، 5 درجے ثواب ملتا ہے. اور وہی فرض نماز اگر آپ گھر میں پڑھ لیے، ایک ہی ثواب ہے. دیکھیے آپ، نماز اتنی ہے، 5 منٹ کی نماز ہے، گھر میں اگر اکیلے پڑھ لیے، دکان میں اسٹور میں الگ پڑھ لیے اپنے سے فرض نماز کو، ایک ثواب ہے. وہی نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے، 27 درجے سے زیادہ ثواب ہے. اور وہی نماز جماعت ہونے کے بعد الگ سے پڑھے فرض، تو اس کو 5 درجے ثواب ملتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے. اسی لیے جماعت کا اہتمام کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، وقت کی پابندی کرنا پڑتا ہے، آپ کے اندر ڈسپلن والی چیز آتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز قبول ہو یا نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایک بندے کی نماز قبول ہوتی جماعت کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں آپ کی بھی نماز قبول کر لیتے ہیں. یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز باجماعت اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.